السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 471، سورہ یوسف، آیت 17 تا 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ کہا اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا، بے شک، ذہبنا، ہم گئے، نستبقو، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فأکلہ، تو کھا گیا اسے الذئب، بھیڑیا، وما انت، اور نہیں آپ، بمؤمن، یقین کرنے والے، لنا، ہماری بات کا، ولو، اگرچہ کننا، ہیں ہم، صادقین، سچے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم، اور وہ لائے اس کی قمیص پر خون، کذب، جھوٹا، قالا، کہا، بلکہ، سولت، مزین کر لی ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک بات، فصبر، سو صبر ہی، جمیل، بہتر ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، المستعان، مدد طلب کی جاتی ہے، اس علامہ، اس پر جو تصفون، تم بیان کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یوسف کی آج کی یہ آیات بینات جناب یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی پیارے یوسف کو کنویں میں دھکا دے کر آ گئے اور جناب یوسف کی قمیض کو بھی اتار لیا۔ اب اس قمیص پر انہوں نے جھوٹا خون لگایا
اور خون لگی قمیص اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور کہنے لگے کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، مطلب ہم نے آپس میں دوڑ کا مقابلہ کیا اور ہم دوڑنے میں مشغول تھے۔ یوسف کو اپنے سامان پاس چھوڑا، پیچھے بھیڑیا آیا اور جناب یوسف کو کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے اتار لی اور جناب یوسف کو بغیر قمیض کے ہی کنویں میں دھکا دے ڈالا۔ اس قمیص کے اوپر کسی بھیڑ بکری یا جنگلی جانور کا شکار کر کے جھوٹا خون لگا دیا اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں ہے، یعنی اسے پھر مورد الزام ٹھہرایا کہ تو ہم سے بدظن ہو چکا ہے اور ہماری بات کا اعتبار ہی نہیں کرتا، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جناب یوسف کی قمیض تو بچ گئی، کیا یوسف کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا؟ بھیڑیا اتنا تو بھوکا تھا کہ سارے کا سارا یوسف کھا گیا اور یہ 10 نوجوان اور عام بندے بھی نہیں بلکہ ماہر دوڑ لگانے والے اور شکار کرنے والے، یہ 10 بندوں کی جماعت ایک اکیلے یوسف کو بھیڑیے سے نہ بچا پائی۔ اور کیا اگر بھیڑیے نے یوسف کو شکار بھی کیا تو کیا اس کا یہ بچا ہوا شکار یعنی جناب یوسف کے جسم کے باقی بقیہ حصے وہ بھی یہ بھیڑیے سے نہ چھڑوا سکے؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ جناب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے اور جھوٹ لگی قمیض لے کر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ اپنے جھوٹے منصوبے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قمیض پر ایسا خون لگایا جو جھوٹا تھا، یعنی جھوٹا بنایا ہوا وہ یوسف کے خون کی بجائے کسی بھیڑ بکری یا جنگلی جانور کا خون تھا جسے شکار کیا گیا اور وہ قمیض پر لگا دیا گیا۔ جب ان کی یہ کہانی جب 10 بیٹوں کی زبانی یہ کہانی جناب یعقوب علیہ السلام نے سنی تو وہ سارے معاملے کو سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے دلوں نے ایک کام خوبصورت کر کے تمہیں بنا دیا، سو تم نے وہ اپنی طرف سے گھاڑ لیا۔ مطلب نہ تو یوسف کو بھیڑیے نے کھایا اور نہ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش ہوا، بلکہ یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے اور یہ سچ بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بابا جی یعقوب علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ان 10 بیٹوں کا بنایا گیا جھوٹ ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بابا جان کو بتایا تھا، 11 ستاروں کا سجدہ کرنا اور سورج چاند کا سجدہ کرنا۔ تو 11 ستاروں میں جناب یوسف کا سگا بھائی بنیامین اور 10 بھائی، یہ گول ملا کر کتنے ہوئے؟ 11۔ سورج چاند میں جناب یوسف کے والد اور والدہ محترمہ۔ تو یوسف علیہ السلام اپنا خواب بتا چکے تھے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اور پیغمبر کے خواب کی تعبیر ہونا ہو بہو اسی طرح ضروری ہوتا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ تعبیر تو پوری ہونی ہے، جو کہ نہیں ہوئی، اس لیے اس کی تعبیر سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کو
نہ بھیڑیا کھا سکتا ہے، نہ ان پر وفات و ممات اس سے پہلے آ سکتی ہے۔ اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محض جھوٹ ہے، تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا، اور مطلب کہ تم ایک جھوٹ بنا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کرنا تھا جناب یوسف علیہ السلام پر، جس طرح اس سے پہلے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، نعمتوں کو مکمل کیا۔ اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام کیوں کر مان سکتے تھے کہ یوسف پیارے کو بھیڑیا کھا گیا۔ مطلب یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک فلم ہے، ایک ڈرامہ ہے جو یہ یوسف کے 10 بھائی بابا جی یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اب بعض تفاسیر کے اندر یہ بھی واقعہ لکھا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے 10 نوجوان، یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی، جب یہ قمیض لے کر آئے تو وہ قمیض بالکل صحیح سالم تھی، جبکہ یہ بات نہ قرآن نے بیان کی نہ نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ تفسیری روایات میں ہے کہ وہ قمیض بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہلے بھیڑیے نے جناب یوسف کے کپڑے اتارے، یعنی قمیض اتاری، پھر یوسف کو کھایا۔ تو بھیڑیا کس اسکول میں پڑھا تھا، کس مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی کہ وہ پہلے یوسف کے کپڑے اتارتا پھر یوسف کو شکار کرتا؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ قتل کتنا ہی منصوبہ بندی سے کیوں نہ کیا جائے، گناہ کتنا ہی منصوبہ بندی سے کیوں نہ کیا جائے، بالآخر جرم اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی کوئی ایسی کوتاہی ضرور کر ڈالتا ہے کہ جس سے اس کا جرم عیاں ہوتا ہے اور اس کا مجرم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جرم نشان چھوڑتا ہے، اور مجرم بالآخر، اور پھر قتل جیسا عظیم جرم تو وہ تو ضرور مجرم کا پتہ دیتا ہے۔ تو تفسیری روایات کے مطابق یوسف کے بھائی جناب یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون تو لگا کر آ گئے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ بھیڑیا تھا، کسی اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا کہ جناب یوسف کی پہلے قمیض اتارتا۔ وہ انجانے میں یہ غلطی کر آئے اور یوسف کی صحیح سالم قمیض لے کر آ گئے، جس سے بابا جی یعقوب علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جھوٹا قصہ ہے، جھوٹی کہانی بنائی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابا جی یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر اس لیے یقین نہ آیا کہ پیارے یوسف اپنا خواب بیان کر چکے تھے، اور جناب یعقوب علیہ السلام جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتا چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر جو ہے وہ اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے جناب اسحاق پر، ابراہیم پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا۔ تو یہ 2 پیغمبروں کی بات تھی، ایک طرف یوسف کا خواب اور ایک طرف بابا جی یعقوب کا فرمانا علیہ السلام۔ اسی سے جناب یعقوب نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کوئی نہیں کھایا ہے، اور اسی طرح بعض مفسروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ یوسف کے بھائی جناب یوسف کی قمیض صحیح سالم لے کر آئے، ایسا درست نہیں ہے۔ ان مجرموں نے بھی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ضرور اس نقطے پر بھی نگاہ رکھی ہوگی کہ صحیح سالم قمیض لے جانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم کھلے عام یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے فراڈ کیا اور ڈرامہ بنایا ہے۔ بہرحال بابا جی یعقوب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور کہا کہ میرا کام اب کیا ہے
میرا کام ہے مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، یعنی ایسا صبر جو ہمیشگی پر مبنی ہو، ایسا صبر جو ہمیشگی پر مبنی ہو۔ اس سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تذکرہ ایک تو بھیڑیے کے تعلق سے آیا کہ وہ جھوٹا خون لگا کر جناب یوسف کی قمیص پر لے کر آ گئے، اور دوسرا ذکر جو ہے وہ آگے عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اس نے جناب یوسف علیہ السلام پر عصمت دری کی تہمت لگا دی، اور گواہی دینے والے نے کہا کہ دیکھ لو اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر آئی ایم ویری ویری سوری، گواہی دینے والے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بے گناہ ہے، یوسف کی قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور اگر پیارے یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف نے جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص، جناب یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یوسف سچا ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر جناب یوسف کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں ہے۔ تو یہ دوسرا ذکر یہاں پر آیا۔ تیسری مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر آیا کہ جب لے کر چلنے والے جناب یوسف کی قمیض لے کر چلے تو بابا جی یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب یہ قمیض بابا جی یعقوب کے چہرے پہ ڈالی گئی تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی وہ واپس آ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کام ہے اچھی طرح صبر کرنا اور اللہ سے مدد کا سوال کرنا، کیونکہ مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے ما فوق الاسباب۔ صبر کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصبر علی المصیبتی حدیث نمبر 926۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت پر سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا اتق اللہ واصبری، یہ عورت اپنے بیٹے کی قبر پر تھی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی وما تبالی بمصیبتی، آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ، یعنی مصیبت تو مجھ پر ہے نا، تم پر تو نہیں ہے، تمہیں کیا پرواہ۔ اسے بتایا گیا کہ جو آپ تمہیں تقوی کا اور صبر کا کہہ رہے تھے وہ نبی علیہ السلام تھے۔ یہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، اس پر موت کی سی حالت ہوئی، پیارے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی سوری میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا اصل صبر تو صرف پہلی چوٹ کے وقت پر ہے، یعنی جیسے مصیبت آئے اسی وقت صبر کرنا ہے، رو دھو کر ماتم وویلا کر کے صبر کرنا تو وہ کوئی صبر نہیں ہے۔ اب اس قصے سے ہمیں جو درس ملا ان آیات سے، جو اہل شرک، جو کلمہ گو مشرک، قبر مردہ پوجا کرنے والے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کی نظر تو لوہے محفوظ پر ہے، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے گڑنتو کہتے ہیں، اور فلاں صاحب تو جو ہے وہ دل کا آئینہ ہیں، یعنی انہیں
دل کے اندر کی معلوم ہو جاتی ہے، جو لوح محفوظ میں ہے اس کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جناب یعقوب کو کچھ فاصلے پر موجود یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پڑا رہنا معلوم نہ ہو سکا، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بہت ساری باتیں۔ ان باتوں کو کیسے لوح محفوظ پر نظر ہے اور کیسے یہ جناب انہیں غیب کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں یا دل کا حال یہ جان لیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کو کیوں نہیں کہا اور خود تلاش کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ خود عمر رسیدہ تھے، اتنی ان میں طاقت نہیں تھی، اور ان بھائیوں اور ان بیٹوں کو کہنا، یوسف کے بھائی یعقوب کے بیٹے، ان کو کہنا بیکار تھا کہ وہی تو یہ سارا ڈرامہ کر کے آئے، پھر ڈرامہ کر کے آ جاتے کہ ہم نے تو تلاش کیا مگر نہیں چلا، نہیں پتہ چلا۔ لیکن آگے چل کر جب تھوڑے حالات بدلے اور موقع جو ہے وہ مناسب لگا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف اور بنیامین کا سراغ لگاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔